الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشاء رحمت کا قلمدان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا وہ آنکھ کو ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش خر سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع جنت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جو ایمان لے آئے اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہے جنت الفردوس ہے ان میں ان کی مہمان نوازی ہوگی خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یبغون عنہا حولا نہ ہی انہیں کوئی ان سے وہاں سے نکال سکتا ہے نہ ہی ان کا خود دل کرتا ہے کہ ہم جنت کے باغ سے باہر نکلیں۔ رب کریم نے جنت کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں استغفر اللہ العظیم یہ ایک ایسا لفظ ہے اس میں رب تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور گنہگار شخص اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم زبان پر جاری رکھنے والے کے بارے میں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور 40 سال بعد عبادت کرنے کے باوجود 40 سال کی زندگی میں کوئی خاص دعا نہیں مانگی انہوں نے، کوئی اپنی آرزو کو پیش نہیں کیا، اپنی التجا کو پیش نہیں کیا، نہ ہی اپنی حاجت کو طلب کیا،
نہ ہی اپنی پریشانی کو بیان کیا، پریشانی کے دور کرنے کے لیے دعاؤں کو لیے اس کا ہاتھ اٹھایا، کبھی انہوں نے اس طرح ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن 40 سال عبادت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا مولا، یا اللہ، تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے مولا اس کی کوئی جھلک دنیا میں دکھا دے، کوئی جھلک دنیا میں دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ ایک محروم شک ہوئی، محراب شک ہوا، اور اس میں سے ایک حسینہ اور جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمین ہوں گی، اور خادمہ کی، ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز کی 100 ناظمہ، یعنی ان سے انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ فرمایا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح شام استغفر اللہ العظیم پڑھے کرے گا۔ استغفر اللہ العظیم، جو شخص اس کی تسبیح کرتا ہے، صبح کو پڑھتا ہے اور شام کو پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ العظیم کی تسبیح کرتا ہے، صبح بھی کثرت سے کرتا ہے، شام کو بھی سونے سے پہلے کثرت سے کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے، یہ عام شخص کے لیے ہے، جو صرف عام شخص، گنہگار شخص ہو، جو زیادہ عبادتیں بھی نہ کرتا ہو، زیادہ روزے بھی نہ رکھتا ہو، صدقہ اور خیرات بھی نہ کرتا ہو، اچھا اخلاق زیادہ اختیار نہ کرتا ہو، زندگی کو گزارتا ہو، نیکیوں میں کم گزارتا ہو، نہ اس کی عبادتیں ہیں، نہ اس کی ریاستیں ہیں، نہ ہی اس کے صدقہ و خیرات ہے، عام سا شخص ہے، اگر وہ اس تسبیح کو صبح پڑھتا ہے اور شام کو پڑھتا ہے، استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اسے ایسی حور عطا فرمائے۔ عام شخص کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جنت کے بارے میں بیان فرمایا، فرمایا اگر کوئی شخص جنت میں پانی کو طلب کرتا ہے، خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر، جب وہ خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پیالہ نما، ایک شیشہ نما ایسا پیالہ ہوگا جو دنیا والے شیشے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا، جس میں خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ اس پیالے میں اگر وہ پانی کو طلب کرے گا کہ مجھے پانی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے پانی عنایت کرے گا۔ اور فرمایا اگر دودھ کی خواہش کرے، پانی کی خواہش کرے، جس چیز کی آرزو کرے گا، رب تعالیٰ اسے عنایت فرمائے گا۔ اور فرمایا جو وہ پانی ہوگا جو پیالے کے اندر ہوگا، وہ دودھ، شراب، شہد سے زیادہ پیارا، محبت والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بتایا کہ پانی بہت میٹھا ہوگا، بہت ہی پیارا ہوگا، اور اس کے اندر خوشبوئیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص پانی کو طلب کرے گا کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پانی چاہیے، تو رب تعالیٰ اسے پانی عنایت کرے گا، اور اس غلام کے ساتھ جو اس کے خادم ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے توسل کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں دے کر اس شخص کے بارگاہ میں جو جنت میں ہوگا، رب تعالیٰ اس سے پاس وہ خادم کو بھیجے گا، اس کے پاس پیالہ ہوگا، اور جتنی اسے پیاس ہوگی نہ اس سے ایک قطرہ کم ہوگا اور نہ ہی اس سے ایک زیادہ قطرہ ہوگا، برابری کے ساتھ جس کی جتنی چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر شراب طلب کرتا ہے، جنت کی شراب کے بارے میں، جو شراب دنیا کی سی نہیں ہے، جس کو پینے کے بعد عقل ضائع ہو جاتی ہے، جس کے بعد انسان اپنا توسل کو کھو دیتا ہے، اپنے خیال کو، اپنی سمجھ کو کھو دیتا ہے، پاگل سا ہو جاتا ہے، اپنی عقل کو شعور کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، عقل بھی چلی گئی، شعور بھی چلا گیا، اسے کچھ نہیں پتہ لگتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی شراب عطا فرمائے گا جو 1000 گنا زیادہ دنیا کی شراب سے بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی، اور اس میں ایسا نشہ نہیں ہوگا، ایسا اس میں اثر نہیں ہوگا کہ انسان کی عقل کو ضائع کر دے، انسان کے شعور کو ضائع کر دے، اس کی سمجھ کو ضائع کر دے، بلکہ وہ پاک، صاف اور اچھی شراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان کو دنیا کے اندر پخانہ بھی آتا ہے، پیشاب بھی آتا ہے، گیس بھی ہوتا ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، نظر کی کمزوری بھی ہوتی ہے، کانوں کی کمزوری، سننے کی سماعت بھی کم ہوتی ہے، بولنے کی
بیماری بھی ہوتی ہے جی، چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ بچارے لولے ہوتے ہیں جی، ان کو استعمال نہیں کر سکتا، رب تعالیٰ ہر بیماری کو جنت کے اندر ختم فرما دے گا۔ کوئی وہاں پر بیمار نہیں ہوگا۔ 30 سال کی عمر کا ہر شخص نظر آئے گا، 30 سال کی عمر کا ہر شخص، یہاں پر 50 سال 60 سال جی، 70 سال 100 سال جی، 20 سال 15 سال 5 سال، ہر شخص کی عمر بڑھتی جاتی ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، یہاں تک کہ انتہا کو پہنچنے کے بعد دنیا میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 130 سال تک بڑھتی ہے، اور اس کے بعد آخر موت آ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اسے جنت ایسی عطا فرمائے گا جس میں موت نہیں ہوگی اور اس کی عمر نہیں بڑھے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کی عمر کو جوان رکھے گا، اور وہ جوان رہے گا، اس کی عمر نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے 30 سال کی عمر کی جوانی عطا فرمائے گا، 30 سال کی جوانی جی، 30 سال کا بندہ ہو، اسے شعور بھی ہوتا ہے، عقل بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے جی، ہر معاملات کو دیکھ بھال چکا ہوتا ہے، ہر شخص کو دیکھنے کے بعد اسے پہچان لے گا کس کیفیت کا ہے، کس طرح کا انسان ہے جی۔ کسی کاروبار کو دیکھنا، اس کے سارے معاملات کو دیکھ لیتا ہے، انسان سمجھ جاتا ہے، رشتہ داروں میں جانا ہو تو رشتہ داری کو سمجھ لیتا ہے جی، تعلقات کو دینا تعلقات کو سمجھ لیتا ہے، ہر معاملے میں شعور اور عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت کے اندر اسے 30 سال کی عمر میں برقرار رکھے گا، نہ ہی اس کی عمر گھٹے گی نہ ہی اس کی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب کھانا کھایا، رب تعالیٰ اسے نعمت عطا فرمائے گا جی، گوشت بھی کھائے گا، وہاں پر پھل فروٹ بھی کھائے گا جی، طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ دنیا میں کھانے کے بعد کبھی پیٹ خراب ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا جی، تکلیفیں ہو گئی جی، اس کے بعد پیشاب بھی آیا، اس کے بعد پخانہ بھی آیا، اس کے بعد اور تکلیف اور کوئی چیزیں بھی آئی، لیکن رب تعالیٰ جنت میں یہ نعمت عطا فرمائے گا، اور وہ شخص کھائے گا جنتی شخص، اسے نہ ہی پخانہ آئے گا نہ ہی پیشاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایسے پسینے کو خارج فرمائے گا جو خوشبودار ہوگا، ایسی خوشبو والا ہوگا کہ وہ سونگے گا، پتہ لگے گا کس طرح کی خوشبو ہے، اور اس خوشبو کے ساتھ ہی اس کا ہاضمہ ہوگا۔ اب نہ ہی اسے پیشاب کی عادت پڑے گی، نہ ہی اسے بخانے کی عادت پڑے گی، نہ ہی اسے کوئی بیماری لاحق ہوگی، نہ ہی کوئی عذر لازم ہوگا، اور وہ سکون اور آرام سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لے آئے نا، وعملوا الصالحات، پھر ہم انہیں جنت میں رکھیں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم انہیں مہمان نوازی کریں گے، ایسی مہمان نوازی خالدین فیہا، وہ ان کا ہم انہیں ہمیشہ سے انہیں جنت میں رکھیں گے، کبھی انہیں نکالیں گے نہیں، نہ ہی ہم کسی ذریعے سے انہیں کہیں گے کہ تم نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعمتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا لا یبغون عنہا حولا، بلکہ ان کا دل بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں سے نکل جائے، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور فرمایا کہ جو شخص، ہر شخص کو کم از کم 10,000 خادم ایک شخص کے لیے کھڑے ہوں گے، 10,000 خادموں میں ہر ایک کے، اگر کسی کو پیاس لگے گی نا، وہ چاہے گا کہ مجھے خواہش ہے کہ میں پانی بھی پیوں جی، شربت بھی پیوں، دودھ بھی پیوں، شہد بھی پیوں جی، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مشروبات پیوں، تو وہ خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ 1,000 خادمین کو اللہ تعالیٰ اس جنتی شخص کے پاس بھیجے گا۔ ہر شخص کے بعد ایک سونے کا پیالہ ہوگا، ایک چاندی کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں الگ الگ مشروب ہوگا جی، جب وہ پیے گا 70 اس کے اندر ذائقے ہوں گے، 70 ذائقے، اور ایک ذائقے کو محسوس کرنے کے بعد اگر دوسرے ذائقے کو، جو وہ دوسرا پانی پیے گا، دوسرا مشروب پیے گا، اس 70 کا ذائقہ بھی برقرار رہے گا، اور نئے تازہ، اور اللہ تعالیٰ اسے نئے ذائقوں کے ساتھ، 70 ذائقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا۔ اور اگر وہ نعمتیں کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں کھلائے گا، پھل خواہش کرے گا کہ پھل مل جائے ہے جی، مجھے شہد مل جائے، مجھے گوشت مل جائے، اللہ تعالیٰ ہر لقمے میں 70 ذائقے عطا فرمائے گا، ہر لقمے کو دوسرے لقمے سے، اور دوسرے لقمے کو تیسرے لقمے سے، تیسرے لقمے کو، یہاں تک کہ وہ جتنا کھاتا جائے گا ہے جی، اللہ تعالیٰ 70 ذائقوں کو تبدیل کرتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ تمام ذائقوں کو محسوس کرے گا، اور جب وہ رچ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، جتنی خواہش ہوگی کھا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے پسینہ اس پر جسم سے جی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا، اس کا پسینہ نکلے گا، اس کا ہاضمہ ہو جائے گا۔ 70 ذائقے اللہ تعالیٰ ایک ایک پھل میں، ایک ایک مشروب میں، ایک ایک پانی میں، ایک ایک شہد کے جی پیالوں میں، اللہ تعالیٰ دودھ میں، اور اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمت عطا فرمائے گا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کے ذائقے عطا فرمائے گا۔ دنیا میں انسان کھاتا ہے پھل، اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے جی،
اس کی تھوڑی سی سختی کو محسوس کرتا ہے، اس کی جو ہے نا تھوڑی سی کھردری کو انسان محسوس کرتا ہے۔ پہلے پھل کو اٹھاتا ہے تو کھردرا ہوتا ہے، اس کو پھر دانتوں سے کاٹتا ہے تو وہ سخت ہوتا ہے، اندر سے پھر وہ نرم ہوتا ہے، اس کے بعد مٹھاس ہوتی ہے اور انسان مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، وہ ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ یہی پھل جب جنت میں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی نعمت جنت میں عطا فرمائے گا، اسی پھل میں جو دنیا میں اسے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی طرح اسے پھل جنت میں عطا فرمائے گا، اسی کے اندر 70 ذائقے۔ دنیا میں پھل کھایا ایک ذائقہ تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں پھل عطا فرمائے گا تو اس میں 70 ذائقے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب جو جنتی دنیا میں قانون انسان رہتا ہے، چھوٹے سے لے کر بچے تک، بڑے سے بڑھاپے تک، مرنے کے بعد دفنانے کے بعد، دفنانے تک تمام جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اسے جوڑا پہنایا جاتا ہے، طرح طرح کے سوٹ پہنائے جاتے ہیں، عمدہ چیزیں سے کھلائی جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتی لباس عطا فرمائے، ریشم والا خوبصورت لباس۔ دنیا میں تو ریشم پہننا انسان کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن رب تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، وہ عام ریشم نہیں ہوگا جس طرح کا جنت کا ریشم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کا ریشم جنتیوں کو پہنائے گا، عورتوں کو پہنائے گا، مردوں کو پہنائے گا۔ رب تعالیٰ جب عورت انسان کپڑے پہنتا ہے وہ میلے ہو جاتے ہیں، ان میں داغ لگ جاتے ہیں، ان میں جو ہے وہ بدبو آنے لگتی ہے، لیکن جنتی لباس کیسا ہوگا؟ ایسے کپڑے اگر میلے جس طرح آپ دنیا میں کرتے ہیں اس طرح یہ معاملات نہیں ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ جمعہ کے دن روز جمعہ شمالی جانب سے اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلائے گا، ایک ہوا کو چلائے گا۔ جنتی جتنے بھی ہوں گے، جتنی ہوا وہ چلتی جائے گی شمالی طرف سے جاری ہوگی، اور ہوتے ہوتے جو جنتی ہوں گے ان کے کپڑوں سے لگے گی، ان کے بدن سے لگے گی، ان کے عضو سے لگے گی، ان کے جسم سے لگے گی، ٹچ ہوتے ہوتے وہاں سے گزرتی جائے گی، یہاں تک کہ تمام جنتی وہ ہوا کو محسوس کریں گے، ان کے ساتھ ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ان کے لباس کو بھی اور زیادہ صاف ستھرا کر دے گی، اور زیادہ اس کی چمک لے آئے گی۔ انسانوں کے چہرے جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، جمیل اور حسین ہو جائیں گی، عورتیں بھی حسین اور جمیل ہو جائیں گی۔ جنتی کسی کو ملنے گئے ہوں گے، وہاں پر ہوا چلی ہوگی، وہاں انسان بیٹھا ہوگا، جنتی بیٹھا ہوگا، ہوا اس نے محسوس کی، اس کے کپڑے بھی حسین ہو گئے اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، ان کے چہرے بھی روشن ہو گئے، حسین اور جمیل مل گئے، اور جب وہ اپنی بیویوں کے پاس جنت میں جائیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گی کہ آپ جب یہاں سے گئے تھے آپ کا حسن کس طرح کا تھا، لیکن جب آپ واپس آئے ہو آپ کے حسن میں آپ اضافہ ہو چکا ہے، آپ حسین اور جمیل ہو چکے ہو۔ اور وہ بھی کہیں گے جب ہم یہاں سے گئے تھے تو تم تو اتنے حسین تھے، لیکن رب تعالیٰ نے تمہیں بھی ہم سے زیادہ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال میں اضافہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں عطا فرمائے۔ جنت کس طرح کی نعمتیں ہیں جہاں موت بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں آ رہا، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ اب انسان خواہش ہوتی ہے انسان کو بھی جنت میں جاؤں، یا اللہ وہ جنت عطا فرمانا۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا مجھے جنت عطا فرمانا، میرے گناہوں کو معاف فرمانا، میری تکلیفوں کو ختم فرمانا، مولا میری خطاؤں کو معاف فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما، میری آزمائش میں میں تیری نافرمانی کی، مولا یہ معاف فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کب عطا فرمائے گا جنت؟ جب ہم نماز پنج گھر ادا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ عز و جل کے حکم کو مانیں گے، واقیم الصلاۃ نماز قائم کریں گے، اور روزے رکھیں گے، اور زکوٰۃ دیں گے، اور جنت اور جو ہے حج کریں گے، اور صدقہ و خیرات کریں گے، اور بھلائی کریں گے، احسان کریں گے، شفقت کریں گے، محبت کریں گے، اخلاص کو اختیار کریں گے، اچھی گفتگو کو اختیار کریں گے، بھلائی کے ساتھ رہیں گے، اچھے انداز کے ساتھ رہیں گے، تو رب تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جنتیوں کو جنت میں ایک چیز کا افسوس ہوگا، ایک چیز کا افسوس، ویسے تو کسی چیز کا اللہ اسے جنتی کو افسوس نہیں عطا فرمائے گا، لیکن انسان خود جنتی شخص افسوس کرے گا کاش یہ ایک نیکی زیادہ، ایک نیکی زیادہ ہوتی، نیچے والے درجے والا لیٹا ہوگا، اوپر والے درجہ والا اوپر لیٹا ہوگا، وہ کروٹ لے گا، ایک خوشبو آئے گی، نیچے والا جنتی سنے گا ایک درجہ جس کا کم ہے، ایسی خوشبو، اس طرح کی خوشبو میں نے کبھی اس طرح کی خوشبو نہیں سونگی، مولا یہ کہاں سے آئی، یہ کس طرح کی خوشبو ہے کہ مولا یہ کس طرح کا درجہ ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ایک نیکی سے یہ جو شخص ہے جس نے صرف ایک کروٹ لی ہے، اس کی ایک نیکی اس سے زیادہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک
اللہ تعالیٰ جتنی نیکیاں انسان شخص کرے گا، جنتی کرے گا، دنیا میں رہ کر انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہے گا، عبادت ریاستیں، صدقہ و خیرات و بھلائی اور احسان زندگی میں کرتا رہے گا، رب تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے میں درجہ عطا فرمائے گا۔ اور درجے بھی کئی گنا ہے، 100 درجے ہیں، ہزاروں درجے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص ایک نیکی سے بھی معروف دنیا میں ہوگا وہ جنت میں افسوس کرے گا کہ مولا کاش کہ میں وہ وقت ضائع نہ کرتا، کاش کہ وہ وقت افسوس کرے گا کہ یار انسان تو نے یہ خطا کر دی، تو نے غلطی کر دی، کاش کہ ایک لمحہ میں بھی ایک نیکی کر لیتا تو آج میری کروٹ سے بھی خوش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت کی طرف جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور ہر دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ بڑے دروازوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی ہیں 8، جنت کے بارے میں فرمایا 8 دروازے، اور یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ہر دروازے کا مکان کا جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا ایک دروازہ ہوتا ہے گھر کا، مسجد کا 2 دروازے ہوتے ہیں، گھر کے 2 دروازے، کمرے کے الگ دروازے ہوتے ہیں، کئی سب کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت ہے جس کے 8 دروازے ہیں، اس کے بھی 2 دروازے ہیں، یعنی فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے ایک ایک نیکی کرنے والے کو۔ حضور نے فرمایا جو شخص جو بھی عمل کرے گا نا ایک ایک نیکی کرتا ہے، یعنی جس نے بھلائی کی ہوگی اسے بھلائی کے راستے سے بلایا جائے گا۔ جنت کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوگا، اے بھلائی کرنے والے اس طرف آ جا، یہ تیرا دروازہ ہے جنت میں داخل ہو جا، اے صدقہ و خیرات کرنے والے اس طرف آ جا، یہ تیرا دروازہ ہے جنت میں داخل ہو جا، اے بھلائی کرنے والے اس طرف آ جا، یہ جنت کا دروازہ تیرے لیے اس میں داخل ہو جا۔ وہ صدقہ و خیرات کرنے والے، وہ احسان کرنے والے، وہ شفقت کرنے والے، وہ جہاد کرنے والے، اے نماز پڑھنے والے، اے روزہ رکھنے والے، اے جہاد کرنے والے، اے حج کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے اخلاص کو اختیار کرنے والے، اچھی گفتگو کو اختیار کرنے والے اور اچھے کے ساتھ انداز کے ساتھ رہنے والے اس دروازے سے آ جا، تیرا دروازہ یہ ہے، اس کے اندر داخل ہو جا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص جو بھی نیکی کرتا ہے نا اس کا ایک دروازہ ہے، اور انسان کو بلایا جائے گا، جنتی کو بلایا جائے گا کہ ایک ایک نیکی جس نے کی ہوگی۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا کوئی جہاد کو جہاد والے دروازے سے جنت میں جائے گا، اجی کوئی نماز پڑھنے والا نماز والے دروازے سے جائے گا، اجی کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات والے دروازے سے جائے گا، کوئی بھلائی کرنے والا بھلائی والے دروازے سے جائے گا، کوئی محبت کرنے والا محبت کے دروازے سے جائے گا، اجی طرح کی نیکی کرنے والا الگ الگ دروازے سے جائے گا۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس سے رب تعالیٰ جو وہ فرشتے جنت میں جس کی ڈیوٹی لگی ہے جنت کے دروازوں کو، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ رب تعالیٰ کے وہ فرشتے اس شخص کو بلائیں گے کہ اس طرف آ جا، دوسرا کہے گا اس طرف آ جا، تیسرا کہے گا اس طرف آ جا، چوتھا کہے گا اس طرف آ جا، یہاں تک کہ 8 دروازوں پہ کھڑے ہونے والے فرشتے ایک شخص کو پکار رہے ہوں گے کہ یہ بھی جنت تیری ہے، یہ بھی جنت تیری ہے، ادھر آ جا، اس میں داخل ہو جا، اس میں چلا جا، اس میں نعمتیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ 8 دروازے کے فرشتے اس شخص کو بلائیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابوبکر میں امید کرتا ہوں کہ ضرور ہوگا۔ ابوبکر صدیق کتنے متقی پرہیزگار ہیں، حضور فرما رہے ہیں 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جہاد بھی کیا، صدقہ و خیرات بھی کی، نماز بھی قائم کی، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کیا، اللہ کی راہ میں بھی لڑے اور کئی نے کیا کی، تو حضور نے کیا فرمایا کہ آپ کو ہر دروازے سے فرشتے بلائیں گے، وہ چاہیں گے کہ اس دروازے سے داخل کریں۔ کیوں نہ کہیں ہم سب سے وہ اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے اتنی شان و شوکت والے نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو، ساتھ ذکر فرمایا میرے نبی کے حکم کو مانو، میرے حکم میرے نبی کی پیروی کرو، جو حکم فرما دے اس کی پیروی کرو۔ نماز کا بھی حکم فرمایا، زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا، حج کا بھی ذکر فرمایا، بھلائی کا بھی حکم فرمایا، یتیموں کے ساتھ محبت کرنے کا بھی فرمایا، غریبوں کے ساتھ اخلاص کے بارے میں فرمایا، اچھی گفتگو کے بارے میں بتایا، برائی سے منع فرمایا، جھوٹ سے منع فرمایا، غیبت سے منع فرمایا، لڑائی سے منع فرمایا، بغض سے کینہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جو شخص اس باتوں کو مانے گا تو نیکیاں کرتا رہے گا،
رب تعالیٰ کے فرمان پر بھی عمل کرے گا، حضور کے فرمان پر بھی عمل کرے گا، فرما برداری کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا رہے گا، رب تعالیٰ کا وہ بندہ جب نیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے گا تو رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا، پہلے تو ایمان کے اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی کہ ہمیں مسلمان فرمایا، وعاملوا الصالحات، انسان کو اب اچھے کاموں کا حکم فرمایا، رب تعالیٰ نے یہ کام کرے گا تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا، یہ درجہ عطا فرمائے گا، وعاملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ پھر مہمان نوازی بھی فرمائے گا کہ یہ بندے کو ایمان دلایا، اچھے کام بھی کیے، آجا اب تیرے لیے مہمان نوازی جنت میں داخل ہو جا، خالدین فیہا، تمہیں نکالیں گے نہیں، تو اس میں ہمیشہ رہے گا، لا یبغون عنہا حولا، اب کوئی اس میں ایسے کوئی بات نہیں ہوگی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، کہ تم یہاں سے نکالے جاؤ، تم نکالے جاؤ، لا یبغون عنہا حولا، نہ ہی تمہارا دل کرتا ہے، نہ ہی تم یہ سوچتے ہو، نہ ہی تمہارا گمان ہوتا ہے کہ ہم اس جنت کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو ہیں، حکم ہے، فرمان ہے، اللہ کے فرمان ہے، اللہ کے حکم ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔